بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس قرآن کی ویڈیو ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 سے آج ہمارا درس قرآن شروع ہوگا۔ پہلے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے آیت نمبر 17 میں، اور اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کر اس سے اگلی آیت میں بھی اللہ نے منافقوں کی دو مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک مثال ناری ہے، ایک مائی ہے، یعنی ایک مثال آگ کی بیان کی ہے اور ایک پانی کی۔ اللہ فرماتا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کافروں کی مثال، منافقوں کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک شخص کے اس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورهم، اللہ ان کا نور لے گیا، وترکهم فی ظلمات، اور ایسے اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیا کہ لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں، ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی فهم لا یرجعون، گونگے بہرے اندھے ہیں اور یہ رجوع نہیں کرتے۔ اب یہاں دیکھیے، یہ پہلی مثال ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال، ان کی مثل، یہ مثل مثیل سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا معنی مثال، ریزمبلنگ کرنا۔ مثلہم کمثل اللہ، ان کا منافقوں کی مثال ایسے ہے، استوقد استیقاظ معنی ہوتا ہے جلانا، آگ بھڑکانا، انارن جس نے آگ بھڑکائی، اضاء معنی ہوتا ہے روشن کرنا، اضاءت ما حولہ، اس آگ نے اس شخص کا ارد گرد روشن کر دیا، یعنی کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ ایمان کی طرف لوٹ، ایمان قبول کر لیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے منافقت کو اختیار کیا، بجائے اس کے کہ وہ ایمان کی دولت، اسلام کا نور ان کے ارد گرد روشن ہوا، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن دل میں منافقوں والے نظریے رکھے، تو لہذا جب ان کا ارد گرد روشن ہوا، اللہ ان کا نور لے گیا، ان کو اندھیروں میں کفر کے اندر چھوڑ دیا، وہ اب گونگے بہرے اندھے ہیں، کچھ سجائی نہیں دیتا ان کو، ہم کہاں جائیں؟ اب دیکھیے علامہ ابن کثیر نے یہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں تقریر هذا المثل، اس مثال کی وضاحت یہ ہے، ان اللہ سبحانہ شبہهم فی اشترائهم الضلالة بالهدى والسرورة بعد البصیرة الى العمى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کی مثال دی ہے جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا اور انہوں نے اندھے ہو گئے بصیرت کے بعد۔ بمن استوقد نارا، اس شخص کے ساتھ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله وانتفع بها وابصر بها عن يمينه وعن شماله وتأنس بها، کہ جب اس نے آگ جلائی اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، اس آگ نے روشن کر دیا، اس سے وہ نفع لینے لگا، اس سے دیکھنے لگا دائیں بائیں، وتأنس بها، اس سے مانوس ہو گیا، اس سے فیملر ہو گیا وہ، فبینا ہوا كذلك، وہ اسی حالت میں تھا، اذ طفئت نارہ، وہ ارد گرد کی آگ بجھ گئی، وصار فی ظلام شدید ظلمتوں اندھیروں میں رہ گیا، لا یبصر ولا یہتدی، نہ دیکھتا ہے نہ رہنمائی پاتا ہے، وہو مع ذلک اصم لا یسمع ابکم لا ینطق اعمی لو کان ضیاء لما بصر، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہرا بھی ہے، سنتا نہیں، وہ گنگا ہے، بولتا نہیں، اندھا ہے، اس کی آنکھوں میں اب ضیاء کا فائدہ کوئی نہیں، باہر روشن ہو بھی تو وہ اندھا ہے، فلہذا لا یرجو الا ما کان علیہ قبل ذلک، اس وجہ سے وہ اس سے پہلے جس حالت پہ تھے اس ایمان کی حالت میں وہ لوٹ سکتے نہیں،
فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي عن الرشد. اسی طرح ان منافقوں کی مثال ہے جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر پسند کیا. ففی هذا المثل دلالۃ علی انہم آمنوا ثم کفروا. اس میں یہ بات اس آیت میں اس مثل میں یہ دلالت ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا. اب دیکھیے اس کے بعد امام رازی کا ایک حوالہ دیکھتے ہیں. والتشبیہ ھاہنا فی غایۃ الصحہ. اس آیت میں انتہائی صحیح تشبیہ اللہ نے دی ہے. لأنہم بإیمان اکتسبوا اولا نورا کہ سب سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کر کے نور کمایا، نور حاصل کیا. ثم بنفاق ثانی ابطلوا ذلك النور. پھر اپنے منافقت کی وجہ سے اس نور کو بجھا دیا. فوقعوا فی حیرۃ عظیمۃ بڑی حیرت میں مبتلا ہو گئے. فإن لا حیرۃ اعظم من حیرۃ الدین. کیونکہ دین کی حیرت سے بڑھ کر کوئی حیرت نہیں. انسان کو سمجھ نہ آئے میں کس طرف جاؤں، اللہ کی طرف راستہ کون سا جاتا. تو لہذا یہ تشبیہ اللہ نے منافقوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمہاری حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ تمہارے ارد گرد روشن ہوا لیکن تمہارے اوپر اندھیرا چھا گیا، تمہاری آنکھوں کی بصیرت جاتی رہی اور تمہارے دل میں پھر وہ کفر واپس آ گیا. اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یہ ان کی مثال ایک پانی سی ہے. سیب صاب یصوب سے بنا، جس کا معنی ہوتا ہے اترنا، یعنی پانی اترنا، بارش آنا. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یا اس بارش کی ہے جو آسمان سے اترے جس میں ظلمتیں بھی ہیں، اندھیریاں بھی ہیں، رعد گرج ہے، ورق بجلی ہے. یجعلون اصابعهم فی اذانہم. وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. من الصواعق اس گرج کی وجہ سے، حاضر الموت موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین. اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. اب یہاں دیکھیے اس مثال میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ان منافقوں کی مثال ایسے ہے جس طرح کہ آسمان سے بارش اترتی ہے. بارش کے اندر اندھیرا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بجلی بھی ہے، گرج بھی ہے، اور وہ ایک شخص جو اس کو سن رہا ہے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا ہے کہیں اس گرج کی وجہ سے وہ ماری نہ جائے. اب ذرا غور کیجیے گا، اللہ نے یہ دوسری مثال دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے اسلام کی طرف رہنمائی دی، جن کو توفیق بخشی، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کبھی کبھار حق ظاہر کیا، کبھی اس میں شک کرنے لگے. ان کے دل شک میں، کفر میں، تردد میں پڑے ہوئے. اب ذرا دیکھیے پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آسمان سے جو پانی اترتا ہے، آسمان سے پانی اترتا ہے حالت ظلمت میں. اب ذرا غور کیجیے گا، ظلمت کی حالت یعنی شک، کفر، نفاق، اس حالت میں آسمان سے پانی اترا یعنی ہدایت آئی. اور اس ہدایت کے اندر رعد ہے، یعنی ایسی چیزیں، خوف ہے جس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے منافقوں کے دلوں میں سن سن کر. اور پھر اس میں بجلی ہے، ایک چمک آتی ہے جس سے روشنی ہو جاتی ہے. اس روشنی کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف لوٹتے ہیں. پھر جب وہ روشنی ختم ہوتی ہے، اسلام کا نور پھر جب دل میں نہیں رہتا تو قام پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ ان منافقوں کی مثال ہے کہ جو تردد اور شک اور کفر میں اب ان کے دل پھنسے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ان کی مثال ایسے ہے جس طرح کہ آسمان سے پانی اترتا، جس میں اندھیریاں ہیں، جس میں گرج ہے، بجلی ہے، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں چیخ کی وجہ سے اور موت کے ڈر سے. اللہ فرماتا ہے اگلی آدمی یکاد البرق یخطف ابصارهم. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. جب بھی ان پر وہ بجلی روشنی کرتی ہے تو اس میں چل لیتے ہیں. واذا اظلم علیہم قاموا. اور جب ان پر وہ ظلمت کرتی ہے یعنی بجلی نہیں چمکتی، اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں حیرت زدہ ہو کر. ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم. اور اگر اللہ چاہتا ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو لے جاتا، ان کی بصارت اور ان کی دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. اب ذرا غور کی، کاد افعال قریب میں سے برق قریب ہے کہ بجلی یخطف خطف یخطف خطف یخطف خطفا، اچک لے ان کی آنکھوں کو، ان کی بینائی کو چک لے. یعنی اپنی شدت اور قوت کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ضعف ہے، اس وجہ سے قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. یعنی قریب ہے کہ محکم آیتیں قرآن کی ان کی منافقت کو کا پردہ چاک کر دیں. تو لہذا یہ بھی ان کو ڈر ہے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. جب بھی
اسلام کا نور ان پر روشنی کرتا ہے، اس میں چل لیتے ہیں، مسلمانوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ نور ان سے جھٹ جاتا ہے تو پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر ظلمت آ رہی ہے تو قاموا متحیرین، یعنی قاموا مطلب متحیرین، حیرہ زدہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا ان کی کانے اور سماعت لے جاتا، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہاں پر آیت میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر شے پر قادر، اس کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ جو بندیوں نے اس کا مفہوم بہت غلط، بعض لوگوں نے اس کا مفہوم غلط بھی لیا ہے، انہوں نے پھر ایوب کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرنی شروع کر دی ہے۔ تو امام بہت ساری اس پہ تفصیل ہے، درس قرآن ہے، زیادہ تفصیل کی طرف ہم نہیں جائیں گے، لیکن غور کیجیے گا اس کی تفصیل میں کیا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں شاء کل شیء شاء قدیر، ہر شے جس کو اس نے چاہا ہے اس پر قادر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو چاہا ہے وہ تحت قدرت ہے، اس پر وہ قادر ہے۔ اب کوئی کہے دوسرا خدا بنانے پر بھی قادر ہے، معاذ اللہ گناہ پر جھوٹ پر بھی قادر ہے، تو ایسا نہیں، یہ آیت ان عیوب کو داخل ہی نہیں۔ یہ آیتیں، یہ بری صفات تحت باری قدرت باری تعالیٰ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، نہ شے کی یہاں اس تعریف میں شامل ہے۔ لہذا ان اللہ علی کل شیء، یہاں شے فرمایا، شے کا مطلب جس کو اللہ نے چاہا ہو، جو تحت مشیت ہو، اللہ اس پر قادر ہے۔ تو یہ مختصر سے اس کی تشریح تھی۔